پہنچ گیا. کہا مولانا نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ اپنا جہنم بھرے. یہ میں بڑا حیران ہوا، میرے جسم کے پسینے چھوٹ گئے کہ استاذ کمال کو پہنچا ہوا ہے. اور یہ بھی عجیب بات کہی کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن مولانا عبید اللہ سندھی نے سوائے زمزم اور کھجور کے کوئی چیز نہیں لی، اور بس مغرب کے بعد عشاء تک مشغول رہے پھر عبادت میں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اصبر صبر کیجئے ان کی باتوں پر. صبر کرنا مشکل ہے. دارو کے طبیب صبر می فرمایت، وہی نفس حریص شکر می خواہد. شیخ سعدی کہتے ہیں جو دوا ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ بہت کڑوی ہے، مصبر، اور یہ نفس لالچی میٹھا مانگ رہا ہے. صبر کیجئے جو یہ باتیں کرتے ہیں. صبر کے لیے پھر مثال چاہیے. جیسے میں نے صبر سمجھاتے ہوئے بزرگان دین کے کچھ واقعات بتائے. ہمیشہ اہم مسئلہ ممثل لہو کے ساتھ ہوتا ہے. کہتے ہیں المسئلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام. مسئلہ ہے اور مثال نہیں ہے جیسے گھوڑا ہے اور اس کا لگام نہیں ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، یاد کرو میرا بندہ داؤد علیہ السلام. ذی الایدی، جو ہاتھوں والے تھے، کہتے ہاتھوں سے جنگی قمیصیں بناتے تھے. اِنَّهُ اواب، اور وہ اللہ کو چاہنے والے تھے. زمانے کا بادشاہ بھی تھا لیکن اپنے گزارے بسر اوقات کے لیے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ فِي السَّرْدِ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، ہم نے تابع کیا تھا ان کے ساتھ پہاڑ. یسبحن، تسبیحات پڑھتے تھے، بالعشی، رات کو، والاشراق، اور صبح کے وقت. عجیب بات ہے، رات کو لیٹتے وقت پرندوں کا ایک غول ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور صبح کے وقت والطیر محشورا، اور پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے حضرت کی آواز پر. خوش آواز بہت تھے. کل لہ اواب، سب حضرت کے تابعدار تھے. وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کیا تھا ان کی سلطنت. وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے دی تھی ان کو حکمت و دانش. اب دیکھو عمران خان میں اخلاص ہے، حکمت و دانش نہیں ہے. خود بار بار کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہے، تو بس آپ خالی مرکز میں اسلام آباد میں رہ گئے، اختیارات سب صوبے لے گئے. حکمت و دانش کے تخت، ان لوگوں سے کام بھی لینا ہے اور ان کے ساتھ رہنا بھی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی بلاول تو پیپل پارٹی کا ہے اور شہباز شریف نون لیگ کا ہے، ان دونوں پر میرا الزام ہے کہ یہ ملک چور ہے، میں نہ ان کی تقریر سنوں گا نہ ان کی بات مانوں گا. تو یہ حکمتوں سے منافی ہے. اور یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس خبر ایک جھگڑے کی. اس تصور المحراب، جب انہوں نے دیوار پھلانگا. اذ دخلوا علی داؤد، آ گئے داؤد علیہ السلام کے پاس. ففزع منہم، گھبرا گئے ان سے. اصل بات یہ کہ داؤد علیہ السلام کے اوقات تقسیم تھے. کچھ اوقات میں دربار کرتے تھے، کچھ اوقات میں اہل خانہ سے ملتے تھے، کچھ اوقات میں اللہ کے حضور مناجات کرتے تھے. یہ حضرت کی علیحدگی اور تنہائی اور مناجات کا لمحہ تھا، اور جن لوگوں نے دیوار پلانگ کی خدمت میں آئے. تو اس طرح آدمی کے دروازے کے بجائے دروازہ توڑ کر اندر آئے، آدمی تو ڈرے گا. یہ خوف عذر و احتیاط اور کمال بشریت و عقل مندی ہے. پس گھبرا گئے حضرت ان سے. قالوا لا تخف،
انہوں نے کہا ڈرنا نہیں، خصمان ہم دو لڑنے والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، بعض نے بعض کے ساتھ زیادتی کی، فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ کریں ہمارے درمیان صحیح طرح، ولا تشتت، اور ادھر ادھر نہ ہونا، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کیجیے صحیح راستے کی۔ اب آنے والے کہہ رہے کہ فیصلہ کرے اور ادھر ادھر نہ ہونا، تو اور آدمی حاکم اور ڈر جائے گا۔ ان ھذا اخی، یہ ہمارا بھائی ہے، لہو 99 ناجہ، اس کی 99 دمبیاں ہے، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، یہ مجھے کہتے ہیں حوالے کرو میرے، وعزنی فی الخطاب، اور زوراور ہوا ہے میرے اوپر کلام میں۔ تو داؤد علیہ السلام نے سنتے ہی کہا کہ یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں کہ 99 کے ہوتے ہوئے ایک کو برداشت نہیں کرتے۔ قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، فرمایا ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کی دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بے شک بتیرے پارٹنر زیادتی کرتے بعض بعض سے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ کم ملتے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، فاستغفر ربہ، پس معافی مانگی رب سے، وخر راکعا واناب، اور گر گئے رکوع اور انابت میں۔ کہتے یہاں سجدہ ہے، بعضوں نے کہا ایک اور جگہ سجدہ ہے۔ فغفرنا لہ ذلک، ہم نے ان کو یہ بخش دیا، وإن لہ عندنا لزلفی وحسن مآب، اور ہمارے ہاں، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں اونچا مرتبہ بہترین ٹھکانہ تھا۔ اصل میں داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ غلطی ہو گئی، کیونکہ ایک فریق کی بات سنی دوسرے کی نہیں سنی۔ کچھ بھی ہو فریقین کی بات سننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بعضوں نے کہا کہ اس میں ایک اشارہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ ایک فوجی کے پاس بہت خوبصورت بیوی ہے، داؤد علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ اسے طلاق دیں، میں نکاح کر لوں۔ اس نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کو ایک محاذ پر بھیجا، اور اس محاذ پر وہ شہید ہو گیا، اور داؤد علیہ السلام نے ان کی متروکہ سے عدت پورا ہونے کے بعد نکاح کر دیا۔ حق تعالیٰ نے اس پر ناراضگی ظاہر کی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہے، بنی اسرائیل کے ہاں نبیوں کو بدنام کرنے کا طریقہ تھا تاکہ اپنے کردار کو بچائے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ داؤد علیہ السلام کی بیویاں 900 تھی، پورے ایک شہر آباد تھا، گلشن اقبال بلاک 2 سے لے کے بلاک 24 تک۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کو شکایت کی کہ میری بیوی زیادہ ہے اور میں سب سے ملتا ہوں، کمزوری ہوتی ہے۔ فَأَمَرَ لَهُ بِأَكْلِ الْبِيضِ، حق تعالیٰ نے کہا انڈے کھاؤ، انڈے مضبوط ہو جائیں گے۔ مرد کے لیے 3 چیزیں مردانگی آور ہے، ایک خالی پیٹ یا سوتے وقت دودھ پینا، دوسرا ناشتے میں شہد استعمال کرنا، اور تیسرا انڈا استعمال کرنا۔ انڈا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انڈے بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا خاص فضل و احسان ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفتاً،
ہم نے بنایا آپ کو روئے زمین کا خلیفہ، اللہ کے احکام اور فیصلے کرنے والے۔ فاحکم بین الناس بالحق، پس فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان صحیح طرح۔ ولا تتبع الہوا، خواہشات کی پرواہ نہ کرے۔ فیضلک عن سبیل اللہ، پس بہکا دے گا آپ کو سیدھے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں راہ راست سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب سخت ہوگا۔ بل بما نسوا یوم الحساب، وجہ بھول جانے کے یوم الحساب کے۔ یعنی ایک قاضی، ایک مفتی، ایک استاد اور محتمم منتظم کو بھی آداب اور انصاف کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ایک عدالت میں ایک کیس تھا، اس کے اندر ہم حق پر تھے اور ہماری سفارش ایک بڑی ہستی کر دی تھی، لیکن جب عدالت میں پیش ہو جاتے تھے تو معاملہ تبدیل ہوتا تھا۔ تو میں نے اس بڑی ہستی کو کہا، اس نے کہا اصل میں عدالت کی کرسی ایسی ایک چیز ہے کہ اس پر بیٹھ کر کے طرفداری مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے پیدا نہیں کیے ہیں آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان میں ہیں بغیر کسی حکمت کے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان کافروں کا ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، پس تباہی ہے کافروں کے لیے جہنم کی شکل میں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یا ہم کر دیں گے ایمان و عمل والوں کو فسادیوں کی طرح۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو فاجروں کے ساتھ۔ دونوں برابر نہیں ہے، فرق ہوگا بہت زیادہ۔ ویدا جڈیر کمکلی دا در تواہ ماں، او چکری از غیبت مدر حانی، کہ تمہاری بے عقلی ہے کہ بیج بو رہے ہو کانٹوں کی، امید باندھے ہوئے ہو کہ گل ریحان ہو۔ جیسے کرے غبرے بے، ہر ون اخپل اخپل امی ونیسی، پنارنج کے میں انار لیدل ندے۔ ہر درخت اپنا پھل پکڑتا ہے، نارنج کے درخت میں کبھی انار نہیں ہے۔ او دا مطلب پورے ارسڑے یاری کا، بے مطلب دا ما یار لیدل، ما دا خدای دا پار یار لیدل ندے۔ توبہ نو چی پیسی ورسخ نہیں خود غریبی، ما غریب سڑے اخیار لیدل ندے۔ اللہ اکبر۔ او عاشق خویو عجب تماشا دا، عاشقی کی میں قرار لیدل ندے۔ او ساقی پاس یوم جام دا مہو راکڑا، بے ساقی میں جام تیار لیدل ندے۔ او ذا رحمان دا محمد دا در خاک رو بیما، مہددی پشان دربار لیدل ندے۔ آج ہمارے وہ مکے کے لائق فائق عالم ساتھی مولانا عبدالقیوم گلگت والے انتقال کر گئے۔ نماز ظہر میں جنازہ ہو گیا اور تدفین ہوگی۔ کیا لوگ تھے وہ۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جو اتارتے ہیں ہم آپ کو برکتوں کے ساتھ۔ لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ سوچے اس کے مضامین میں۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل سے
اور نصیحت لینا چاہیے عقل مندوں کو